اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حرف استثناء اور مستثنیٰ کے بارے میں جانیں گے، یعنی یہ جو ایکسیپشن ہے اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، کس چیز کا استعمال کر کے کسی ایک اسم کو پورے گروپ میں سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی آج ہم ایکسیپشن ٹول اور ناؤن وچ از ایکسکلوڈیڈ فرام اے گیون اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں جانیں گے۔ آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے پچھلے لیسن کو ریوائز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم ظرف کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم ظرف کو ہم ایڈوربیل ناؤن کہتے ہیں، یہ ظرف سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ظرف جو ہے وہ جگہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو جگہ یا وقت کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ کام کی نوعیت بھی بتاتا ہے۔ یعنی اسم ظرف میں کام کے کرنے کا مفہوم بھی ہوتا ہے۔ مزید اس میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ جو اسم ظرف ہوتا ہے اس میں بیک وقت، زمان اور مکان دونوں کا ترجمہ بھی لیا جا سکتا ہے، یا حسب موقول جگہ یا وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مسجد کا ترجمہ سجدہ کرنے کی جگہ بھی ہے یا سجدہ کرنے کا وقت۔ اسی طرح مطلع کا ترجمہ کیا ہوا؟ طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ جو ایڈوربیل ناؤن جسے ہم نے اسم ظرف کہا تھا، اس کو بنانے کا کیا قاعدہ ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ یہ مضارعہ سے بنتا ہے۔ ہم یہ جو مضارعہ کی یا ہے اس کو میم سے بدلتے ہیں، یعنی میم مفتوح سے بدلتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ ہمارے پاس دو ہی اوزان اس میں آتے ہیں، مفعل اور مفعل، اور پھر ان کے جو ڈیولز ہیں مفعلانی اور مفعلانی، اور ان کا پلورل ایک ہی آتا ہے، وہ کیا ہے؟ مفاعل۔ جیسے مفعل کے وزن پہ ہمارے پاس ہے مشرب، مطلع، مسکن۔ مفعل کے وزن پہ جیسے دیکھیے مجلس، منزل اور مرجع۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے سجدہ یسجد سے مسجد، یعنی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مضارعہ میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے وہ زبر کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے یس جدو سے بنتا مسجدن، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم مسجدن کہتے ہیں۔ اسی طرح شرکا یشرکو سے مشرکن، اسی طرح غربا یغربو سے مغربن۔ باقی جو مضارعہ کے افعال ہوتے ہیں ان میں اگر یہاں پہ پیش آتا ہے تو وہ کیا بنتے ہیں؟ وہ زبر کے ساتھ ہی ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اگر کسی جگہ پر کوئی کام بکثرت ہوتا ہے تو اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم ایک گولتا لگا لیتے ہیں، یعنی پھر وہ بنتا ہے مفعلتن۔ مفعلتن جیسے مدرستن، مقبرتن اور مکتبتن، یعنی یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کوئی کام مسلسل کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کچھ اسم ظرف جو ہے مفعال کے وزن پر بھی آتے ہیں، جیسے میقاتن، میعادن، میزانن اور محرابن۔ اور ثلاثی مزید فی میں ہم نے یہ جانا کہ کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، بلکہ جو اسم الفاعل ہے وہی اسم ظرف بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر کانٹیکس سے اس کا میننگ حسب موقول کیا جاتا ہے۔ یعنی پھر مدخل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو داخل کیا گیا یا داخل کرنے کی جگہ یا وقت۔ یعنی یہ جو مدخل ہے یہ اسم الفاعل اور اسم ظرف دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر کچھ ہم نے مثالیں دیکھی تھی، جیسے وقعدو اور بیٹھو، لہم ان کے لیے، وقعدو لہم اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصدن، تو یہ مرصد کیا ہے؟ کل مرصدن، تو یہ مرصد کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے، یعنی گھات میں۔ اسی طرح سورہ نمبر 36 کی آیت 52 میں دیکھیں، من بعثنا، کس نے ہمیں اٹھایا، من مرکدنا، ہمارے
مرکدوں سے، ہمارے خوابگاہوں سے، ہماری قبروں سے. تو یہ مرکد، مرصد، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے. اسی طرح سورہ نمبر 34 کی آیت 15 میں دیکھیں، لقد، البتہ تحقیق، کان لسبعن، ہے سبا میں، ہے سبا میں، فی مساکنہم، ان کے مساکن میں، آیہ، نشانی ہے. یعنی اہل سبا کے لیے اپنے ہی مسکن میں ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو یہ مسکن کیا ہے؟ یہ اسم ظرف. سورہ نمبر 18 کی آیت 60 میں دیکھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اپنے شاگرد یا خادم سے، لا ابرہ، میں نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچوں، مجمع بحرین، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. تو یہ مجمع، سنگم، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ظرف ہے. اسی طرح دیکھیں سورہ نمبر 38 کی آیت 42 میں، ھذا مغتسل بارد، یہ مغتسل، نہانے کا ٹھکانہ ہے. اور آگے کیا کہا؟ باردن. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مارو اپنا پاؤں، اور پھر کہتے ہیں ھذا مغتسل بارد، یہ ہے تمہارے لیے ٹھنڈا پانی، نہانے کا مقام. تو مغتسل میں ہم نے دیکھا کہ یہ میم مضموم سے شروع ہوا ہے. اب آئیے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استثناء کے بارے میں جانیں گے. استثناء یعنی ایکسیپشن. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں، کوئی رول پڑھتے ہیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ استثناء کی کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے، یعنی دیر از آلویز اے روم فار ایکسیپشن. تو دیکھیے کہ یوں تو ہم نے اس کو بارہا استعمال کیا ہے کہ اس میں ایک استثناء ہے، اس میں ایک استثناء ہے. آج ہم پہلے یہ جانیں گے کہ اس کا جو نومن کلیچر ہے، پوائنٹ آف انٹرسٹ کے لیے وہ یاد رکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ دو یا دو سے زیادہ چیزیں، یعنی دو میں سے کسی کو الگ کرنا یا دو سے زیادہ چیزوں میں سے کسی کو الگ کرنا، اس کو الگ ڈیفائن کرنا، اس کے لیے ہم ورڈ جو یوز کرتے ہیں وہ ہے استثناء. تو اس میں پہلے ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہیں. پہلا یہ ہے کہ مستثنیٰ، مستثنیٰ جس کو ہم الگ کرتے ہیں، یعنی وہ اسم جو کلمات استثناء کی مدد سے. اب یہ کلمات استثناء کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کیا یوز کر کے ہم اسے علیحدہ کریں گے. جیسے انگلش میں ہم کرتے ہیں یوز ایکسیپٹ، وداؤٹ، ایکسکلوڈنگ، تو ان کو کہتے ہیں ٹولز آف ایکسیپشن. تو کلمات استثناء یہ اسما بھی ہو سکتے ہیں، یہ افعال بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ حروف بھی ہو سکتے ہیں. اور ہم ابھی جانیں گے ایک مثال، جیسے غیر کی مثال دیکھیں گے تو وہاں پہ وہ مضاف الیہ کی صورت میں آتا ہے. تو اسی طرح جو افعال ہوتے ہیں اس میں وہ مفعول کی صورت میں آتا ہے. تو ہم نے اس میں سے، اس سلائیڈ میں سے بس اتنا جاننا ہے کہ استثناء کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم کچھ خاص کلمات استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم کلام میں سے کسی ایک کا حکم الگ یا علیحدہ کرتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے وہ کیٹیگری ہوگی جس سے کہ اسم کو نکالا جائے گا، تو اسے کہتے ہیں مستثنی منہ، یعنی وہ گروپ، وہ رول، وہ قاعدہ جس میں سے کہ کسی کو نکالنا ہے. تو پہلے مستثنی منہ ہوتا ہے، یعنی جس میں سے، جس رول میں سے، جس گروپ میں سے کسی اسم کو نکالا جاتا ہے. اس کے بعد حرف استثناء استعمال ہوتا ہے، جیسے آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ کے بارے میں جانیں گے، اور ہمارا فوکس اللہ پر ہی رہے گا. کیونکہ اللہ میں اصل میں کیا ہے؟ اللہ ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ سے جو استثناء کیا جاتا ہے وہ منسوب ہوتا ہے. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ اللہ ایک ایسا ٹول آف ایکسیپشن ہے جو مستثنیٰ کو، یعنی جو اسم ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، وہ عموماً منسوب ہوتا ہے، جو کہ ہم ابھی سمجھیں گے. فی الحال ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا گروپ ہے جس میں سے کہ ہمیں مستثنیٰ کو الگ کرنا ہے. مستثنیٰ یعنی جس کو ہم نے ایکسکلوڈ کرنا ہے. جیسے ہم نے کہنا ہے
وہ سب گئے مگر حامد نہیں، تو وہ سب ہیں وہ مستثنا من ہو، اور حامد کیا ہے؟ حامد مستثنا ہے، اور میں نے کیا بولا جس سے یہ الگ ہو گیا؟ مگر، سوائے، تو اسے ہم کہیں گے حرف استثنا۔ یعنی ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مرکب عطفی میں ہم نے دیکھا کہ پہلے ایک سٹرکچر ہوتا ہے، بیچ میں حرف واو آتا ہے، حرف عطفی آتا ہے، اور بعد میں دوسرا کمپوننٹ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنرل کیا ہے؟ پہلے مستثنا منہ آئے گا جس سے کہ ایکسکلوڈ کرنا ہے، پھر ایکسکلوڈنگ ٹول آئے گا جیسے مگر، سوائے، لیکن، اور پھر آئے گا مستثنا۔ اور انشاءاللہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جانیں گے کہ جب مستثنا منہ اور مستثنا ایک ہی سپیشیز کے ہوں گے تو اسے ہم متصل کہیں گے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ وہ سب گئے لیکن حامد نہیں گیا، شاکر نہیں گیا، تو وہ لوگ اور حامد ایک ہی ہیں۔ اب اگر ہم جملہ یوں کہیں کہ وہ سب گئے لیکن گھوڑا نہیں گیا، تو دیکھیں گھوڑا تو انسانوں کے جیسے نہیں ہو سکتا، تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مستثنا ہے لیکن یہ منقطع ہے۔ یا ہم یوں کہتے ہیں کہ وہ سب گئے لیکن گاڑی یہیں رکھی، تو وہ تو لوگ ہیں لیکن گاڑی جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سپیشیز ہے، تو اسے ہم منقطع کہیں گے۔ اب دیکھیے یہ جو آج ہمارے پاس یہ سلائیڈ ہے، موسٹ آف اس میں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یوں محسوس ہو رہی ہے کہ یہ سب نئی چیزیں ہیں۔ فی الحال ہمارا اس میں انٹرسٹ کیا ہے؟ ہم اللہ پر فوکس کریں گے، منصوب پہ فوکس کریں گے، اور تھوڑا سا اس کو نا فوکس کر کے دیکھیں گے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ٹول ہوگا جو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو باہر نکالے گا، جس کو نکالے گا وہ مستثنا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ٹول آف ایکسیپشن جس پر ہمارا زیادہ فوکس ہوگا وہ ہے اللہ۔ اب آخر پر اور ایک چیز ہم جانیں گے کہ کبھی کبھی صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ حامد نہیں گیا، سب گئے حامد کے بغیر۔ اب یہ سب جو ہے یہ ڈیفائن نہیں ہے، وہ جانور تھے، وہ انسان تھے، یعنی مینشن نہیں ہے، تو ایسے کلام کو ہم مفرغ کہتے ہیں۔ اور تام کسے کہتے ہیں؟ جس میں تینوں ڈیفائنڈ ہو، تینوں کمپوننٹس ڈیفائنڈ ہو، یعنی اگر تینوں کمپوننٹس موجود ہیں تو اسے ہم تام کہتے ہیں، کمپلیٹ۔ اور اگر مستثنا منہ مذکور نہیں ہے تو اسے ہم مفرغ کہتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جان رہے ہیں کہ ایکسیپشن جو ہوتی ہے اس کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کو یہیں پہ بائیفریکیٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہوگا مفرغ۔ مفرغ کیا ہوتا ہے؟ جس میں جو مستثنا منہ ہے وہ مذکور نہیں ہوتا، یعنی اس میں صرف ٹول آف ایکسیپشن ہوتا ہے اور ناؤن وچ از ایکسکلوڈیڈ۔ تو اس پر ہمارے لیے کوئی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ پوائنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد والا اسم منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تام۔ تام ہم نے کس لحاظ سے کہا؟ جس میں تینوں کمپوننٹس ہیں۔ کیا ہے؟ مستثنا منہ بھی ہے، حرف استثنا بھی ہے، اور مستثنا بھی ہے۔ تو تینوں پارٹس آ گئے۔ اب ہمیں اس میں کیا دیکھنا ہے جس پر ہم نے ابھی بات کی کہ اگر وہ دونوں سیم سپیشیز کے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی، جیسے ہم گاڑیوں میں سے گاڑی کو نکالیں گے، لیکن اگر ہم نے گاڑیوں میں سے بائک کے بارے میں کہا کہ مجھے ساری گاڑیاں پسند ہے لیکن بائک پسند نہیں، تو بائک اور وہ ڈفرینٹ سپیشیز ہے، تو اسے ہم منقطع کہتے ہیں۔ منقطع قطع تعلق سے ہے، لیکن متصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہی سپیشیز ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہیں گے کہ مجھے ساری گاڑیاں پسند ہیں سوائے فلانی گاڑی کے۔ اب اس میں آخری چیز جو کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلام موجب اور غیر موجب کیا ہوتا ہے۔ موجب ہوتا ہے پازیٹیو، یعنی موجب جس میں ایک پازیٹیو تھیم ہو۔ ہم نے کھایا، ہم نے پیا، مگر اس نے نہیں، سوائے اس کے، یعنی جو ہماری بگننگ سٹیٹمنٹ ہے وہ پازیٹیو اگر ہو تو اس میں جو مستثنا ہوتا ہے وہ منصوب آتا ہے، یعنی جسے ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں وہ منصوب آتا ہے۔ اور غیر موجب کیا ہوتا ہے؟ جس میں یا تو نیگیٹو ہوتا ہے
ہم نے نہیں کھایا سوائے اس نے. یہاں پہ اسٹیٹمنٹ جو بگن ہوتی ہے یعنی نہ کرنے کی ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے. پہلی مثال میں ہم نے کہا ہم نے پیا مگر انہوں نے نہیں. اب ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں پیا سوائے اس نے، ہم نے نہیں چھوا سوائے اس نے. تو کافی فرق ہے اس میں. پہلا کلام موجب ہے اور دوسرے کو ہم غیر موجب کہیں گے. اب اس میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ جب غیر موجب ہوتا ہے، بلکہ غیر موجب میں سوالیہ مفہوم بھی ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس چوائس رہتی ہے، یا تو اسم منصوب بھی ہو سکتا ہے یا مرفوع بھی ہو سکتا ہے. ایک بار پھر سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ انواعی جو استثناء ہے ان کو آپ آرام سے دیکھیے. ہمیں سب سے امپورٹنٹ ٹیک اوے جو آج کے لیسن سے ہے وہ کیا ہے کہ مستثنا جو ہوتا ہے، جس اسم کو باہر نکالا جاتا ہے، وہ منصوب کب کب ہوتا ہے. اب آئیے ایک بار اللہ کے بارے میں اسے پھر سے ہم جان لیتے ہیں. تو اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مگر، لیکن، سوائے. اور یاد رکھیے اللہ کو ہم ایز اے ٹول آف ایکسیپشن یوز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عموماً جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا. اب آج کی جو ٹرمز ہم نے سیکھی اس کو ریلیٹ کر کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں جب کلام موجب تام ہو. موجب تام یعنی پازیٹیو ہو، یعنی جب بگننگ میں ایک پازیٹیو سٹیٹمنٹ آتی ہے تو تب کیا ہوگا؟ تب ڈیفینیٹلی اللہ کے بعد جو آنے والا مستثنا ہے وہ منصوب ہوگا. اسی طرح جب کلام منقطع ہو، منقطع قطع تعلق سے ہے، یعنی ابھی ہم نے کہا ایک ہوتا ہے موجب تام، ایک ہوتا ہے منقطع، یعنی جس میں جو ایک سپیشیز کو ڈفرنٹ سپیشیز کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے، جب اسے ایکسکلوڈ کیا جائے تب بھی یہ منصوب ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرفوع کب آئے گا؟ تو یاد رکھیے جب جملہ منفی ہو، اور تو جب جملہ منفی ہو تو مستثنا ابھی ہم نے دیکھا ہمارے پاس چوائس رہے گی، منصوب بھی آ سکتا ہے اور مرفوع بھی آ سکتا ہے. لیکن جب مستثنا منہ مذکور نہ ہو، جسے ہم نے مفرغ کہا، فراغت ہو جس میں مستثنا منہ مذکور نہ ہو، یعنی کس میں سے اس کو نکالا گیا ہے، اور جب کلام غیر موجب ہو تب یہ مرفوع آتا ہے. اسی طرح دیکھیے غیر جو ہے، غیر بھی ایز اے ٹول آف ایکسیپشن استعمال ہوتا ہے. یہ اسم کو مضاف بن کر آتا ہے. غیر جو ہے یہ اسم ہے اور یہ مضاف بن کر آتا ہے اور مستثنا منہ کو کیا کرتا ہے؟ مجرور کر دیتا ہے. یعنی غیر کیا کرتا ہے؟ غیر اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے. یعنی غیر میں حرف جارہ کی خوبیاں پائی جاتی ہے اور یہ ایز اے ٹول آف ایکسیپشن یوز ہوتا ہے. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، تو ان کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ مغضوب ہوئے. تو یہاں دیکھ لیجئے اگر آپ کمپیئر کریں گے، جن پر انعام ہوا وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے، اور جن پر غضبناک ہوا وہ تو ایک الگ کیٹیگری ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 173 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما، در حقیقت، حرم علیکم المیتہ، تم پر حرام کیا گیا میتہ، میتہ یعنی مردار، و دم اور خون، و لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہی لغیر اللہ، اور جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، جس پر پکارا گیا نام سوائے اللہ کے سوا جس پر نام لیا گیا وہ بھی حرام ہے. تو حرام کی کیٹیگری میں پہلے میت ہے یعنی مردہ ہے، پھر خون ہے، پھر خنزیر کا گوشت ہے، اور جس حلال کھانے پر بھی اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا. فمن اضطر، پس جو لاچار ہو جائے، غیر باغن، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا آدن، اور نہ آد
یعنی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے اس پر کوئی گناہ. یعنی اس کے لیے استثنائی صورت ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ غیر باغم والا عاد، یعنی جب کوئی ایسی سچویشن آئے جس میں جو انسان ہے، جو شخص ہے، اگر اس کے پاس کوئی سہولت مہیا نہیں ہے، وہ مرنے کے سر ہے، تو اس کیس میں یعنی اس کے جو اٹیمپٹ ہو اس میں نہ سرکشی ہو اور نہ طغیانی ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی یہاں پر ایک بہت ہی انٹینس مجبوری کی حالت ڈیفائن کی گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. اب آئیے ان مثالوں سے ہم ایک تو موجب سیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ اللہ نے کیسے استثناء کیا ہے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 83 میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، یعنی پھر تم پھر گئے، تم نے کچھ کیا، تم نے منہ پھیرا، یعنی کلام جو ہے موجب ہے. الا قلیلا منکم، تم پھر گئے سوائے چند ایک کے، تم سب نے منہ موڑا سوائے چند ایک کے. سورہ نمبر 38 کی آیت 82 اور پھر 83 کو دیکھیں. قولا، اس نے کہا، فبی عزت کا، تیری عزت اور تیری عظمت کی قسم، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا. تو یہ کرنے کا کام ہے، کلام موجب ہے. شیطان کہتا ہے آپ کی عزت کی قسم، میں ضرور بے ضرور انہیں گمراہ کروں گا. آگے دیکھیں اللہ عبادک منہم مخلصین، سوائے ان بندوں کے جو مخلص ہوں گے. یعنی شیطان کیا کہتا ہے؟ میں سب کو گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کے سب، الا عبادک منہم مخلصین. تو کلام جو تھا موجب تھا. اب دیکھیں سورہ نمبر 38 کی آیت 20 میں، فَاتَّبِعُوهُ، پس انہوں نے پیروی کی، الا فریقا من المؤمنین، انہوں نے اتباع کی اس کی، فَاتَّبِعُوهُ، انہوں نے اس کی اتباع کی، یعنی کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے شیطان کا کہنا مانا، الا فریقا من المؤمنین، سوائے مومنین کے ایک گروہ کے. اب دیکھیں ایکسیپشن ٹول اللہ کو استعمال کر کے ہم نمبر کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر ہے الف سنتن، الف سنتن 1000 سال، الا 50 آمن، مگر نہیں 50، یعنی 1000 لیکن 50 نہیں. تو ہم نے دیکھا کہ 950 سال دکھانے کا طریقہ کیا ہے. الف سنتن الا 50 آمن، 1000 سال لیکن 50 نہیں، یعنی 950 سال. اب یہاں پر دیکھیے غیر موجب کی کچھ مثالیں ہیں، اور غیر موجب میں ہم نے دیکھا جب کلام غیر موجب ہوتا ہے تو ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے. 2 مقامات پر بالکل اسی پیٹرن پر آیت آئی ہے، سورہ نمبر 4 کی آیت 46 اور اسی سورہ کی آیت 155. فلا یؤمنون، تو دیکھیں شروعات کیسے ہوتی ہے، فلا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے، الا قلیلاً، الا کیا ہے؟ ٹول آف ایکسیپشن، قلیلاً کیا بن گیا؟ مستثنا. اب دیکھیں سورہ نمبر 4 کی آیت 66 میں، ما فعلوہ، ما فعلوہ، انہوں نے نہیں کیا. یعنی اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ تم قتل کرو، اللہ کی راہ میں نکلو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فعلوہ، وہ یہ نہ کرتے، الا قلیل، سوائے چند ایک کے. اسی طرح سورہ نمبر 4 کی آیت 148 میں دیکھیں، لا یحب اللہ، اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا، الجہر بالسوء، جہر بالسوء یعنی بد زبانی کو، من القول، بات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ بد زبانی کو ہرگز پسند نہیں کرتا.
الا من ظلم، مگر وہ جس پر ظلم کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی بد زبانی کرے، لیکن وہ جس پر ظلم کیا گیا ہے وہ اس حکم سے استثنائی ہے اس کے لیے، یعنی جس پر ظلم کیا گیا ہے. اب یہاں دیکھیں سورہ نمبر 15 کی آیت 30 اور 31 کنٹینیوسلی دیکھیے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، پس سجدہ کیا ملائکوں نے، کلہم اجمعون، سب کے سب نے، یعنی سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اب یہاں پر اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. ایک انداز یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب پر یکساں تھا تو لہذا اس حساب سے یہ کلام متصل ہے، لیکن کہاں ابلیس جس نے کہ اتباع کی اور کہاں ملائکہ، اس لحاظ سے یہ منقطع ہے. یعنی جو ہم نے کہا تھا جسے ایکسکلوڈ کیا جائے اور جس میں سے ایکسکلوڈ کیا جائے، اگر وہ سیم سپیشیز کے ہیں تو متصل، اگر وہ ڈفرنٹ سپیشیز کے ہیں تو منقطع. اب دیکھیں سورہ نمبر 4 کی آیت 157 میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی علم، الا مگر اتباع الظن، وہ پیروی کرتے ہیں بس گمان کی. تو دیکھیے گمان الگ چیز ہے اور علم الگ چیز ہے، علم اور گمان ایک نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ متصل نہیں منقطع ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں سورہ نمبر 3 کی آیت 41، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، زکریہ علیہ السلام جب پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ نشانیاں بتائیے تاکہ مجھے احساس ہو جائے کہ ہاں میرے ہاں لڑکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ آپ 3 دن بات نہیں کر سکو گے، الا رمزا، لیکن اشارہ. تو دیکھیے کہاں اشارہ کرنا اور کہاں بات کرنا، تو یہ کلام کیا ہے، یہ منقطع ہے. یعنی جسے ایکسکلوڈ کیا گیا اور جس میں سے ایکسکلوڈ کیا گیا ان میں ایک فاصلہ ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. اب آخر پر کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جس میں جو مستثنی منہ ہے وہ مفرغ ہے، یعنی ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت 249 میں، فَشَرِبُوا مِنْهُ، پس انہوں نے پیا اس میں سے، إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، ان سب نے اس میں سے پیا سوائے چند ایک کے. اسی طرح یہ اسی پیٹرن میں 5 بار آیا ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت 34 میں دیکھیں، فَسَجَدُوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. اسی طرح 2 مقامات پر ہے، آیت 17 سورہ نمبر 17 کی آیت 89 اور سورہ نمبر 25 کی آیت 50 میں، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، تو سب نے قبول نہ کیا، اکثر لوگوں نے انکار کیا، اکثر لوگوں نے فَأَبَى، پس انکار کیا، اکثر الناس، اکثر لوگوں نے، الا کفورا، سوائے کفر کے. یعنی اس کا پھر ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں نے کیا کیا، کفر کیا. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ابا کہتے ہیں جو انکار کرے، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، پس اڑے رہے اکثر لوگ کس پر. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک نیا سٹرکچر دیکھا جس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ مستثنی پر ہے، یعنی ایک ایسا اسم جسے کہ ایک گروپ میں سے الگ کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا کہ ٹولز یوز ہوتے ہیں، جیسے آج ہم نے اللہ کے بارے میں جانا جو کہ اس مستثنی کو ایک گروپ سے الگ کرتے ہیں. جس گروپ میں سے الگ کیا جاتا ہے اسے مستثنی منہ کہتے ہیں. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جانا کہ اگر تینوں کمپوننٹس موجود ہیں تو اسے ہم تام کہتے ہیں، اور اگر مستثنی منہ موجود نہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، یہ مفرغ ہے.
اس میں گیپ ہے. اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سمجھا کہ مستثنا منہ استثنا یعنی حرف استثنا اور مستثنا، اب اگر یہ ایسا سٹرکچر بنتا ہے جس کی بگننگ پازیٹیو سے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کلام موجب ہے، اور اگر اس کے برعکس یہ سوالیہ ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے تو ہم اسے غیر موجب کہتے ہیں. مزید ہم نے یہ بھی جانا کہ مستثنا منہ اور مستثنا اگر سیم کیٹیگریز میں سے ہے تو اسے ہم متصل کہتے ہیں، اور اگر یہ ڈفرنٹ سپیشیز سے ہوتا ہے تو ہم اسے منقطع کہتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا جو پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے جس پر کہ ہمیں فوکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ایسا ٹول ہے جو اپنے بعد میں آنے والے مستثنا کو منصوب بناتا ہے. تو یہ کم سے کم ہمیں اس لیسن میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.